بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پوری توجہ سے کر رہے ہوں گے۔ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں سبق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق نمبر 1 اور 2 حل کیے تھے۔ آج ہم سوال نمبر 4 اور 5 حل کریں گے۔ سوال نمبر 4 صفحہ نمبر 8 نکالیے۔ صفحہ نمبر 8 سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہم آج حل کریں گے اور سوال نمبر 5، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے جب ریڈنگ کی تھی اس سبق کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے۔ تو کیا ہوا، یہ جملہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، یہ صحیح سٹیٹمنٹ ہے، تو اس کے آگے ہم ٹک لگائیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے جب ان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ جی یہ غلط ہے، کیونکہ ٹھیک ہے، یہ اس کے آگے آپ کیا لگائیں گے، کراس، کیونکہ جب ہمارے نبی 6 سال کے تھے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہمارے نبی جب 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، 6 سال کے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، 8، تو یہ کیا ہوا، یہ جملہ غلط ہے، اس کے سامنے کیا لگائیں گے، کراس، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام عبد المطلب تھا۔ چچا کا نام عبد المطلب تھا، جی یہ بھی غلط ہے، عبد المطلب نہیں تھا، چچا کا نام تھا حضرت ابو طالب۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام حضرت ابو طالب تھا، عبد المطلب آپ کے دادا کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا، رانگ ہو گیا یا غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، آپ ہمیشہ سچ بولتے، صاف ستھرے رہتے اور بڑوں کی عزت کرتے تھے۔ جی بالکل صحیح، ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، صاف ستھرے رہتے، ٹھیک ہے، کبھی بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، ہمیشہ بڑوں کی عزت کرتے تھے۔ تو یہ سنٹینس بالکل صحیح ہے، تو اس کے سامنے کیا آ جائے گا، ٹک لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے سوال نمبر 4 جو ہے وہ کتاب پاری حل کرنا ہے، اور یہاں پر آپ نے تاریخ اور دن ضرور رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارا، دیے گئے واحد کی درست جمع لکھیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بتائیے کہ واحد ہوتی ہے ایک چیز، ٹھیک ہے، ایک اسم کو واحد کہتے ہیں، اور جمع ایک سے زیادہ جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ فرض کرو ہمارے پاس یہ ایک پینسل ہے، ٹھیک ہے، ایک پینسل ہے، تو یہ کیا ہے، واحد، ایک چیز کیا ہوتی ہے، واحد۔ اور اسی کے ساتھ اگر میں 2 پینسلیں اور ملا لیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو اب میرے پاس کتنی ہو گئی، 1 2 اور 3 پینسلیں ہوگی نا اب، تو یہ کیا ہوگی، جمع ہوگی، ٹھیک ہے۔ واحد ایک چیز ہوتی ہے اور جمع زیادہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ پینسل یہ تھی پینسل اور جمع کیا ہوگی، پینسلیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، واحد بیٹا تو جمع کیا ہو جائے گی، بیٹے، ٹھیک ہے، ایک بیٹا اور جمع زیادہ بیٹے، ٹھیک ہے۔ قبیلہ، قبیلے، ٹھیک ہے۔ استاد، اساتذہ، واحد میں یعنی ایک استاد ہوگا تو وہ واحد اور جمع زیادہ اساتذہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا لفظ ہے، برائی، ٹھیک ہے۔
اب ایک برائی جیسے ہم کہتے ہیں جھوٹ ایک برائی ہے، ٹھیک ہے. اب زیادہ برائیاں جیسے چغلی، جھوٹ، غیبت، تو جب زیادہ ہو جائیں گی تو وہ کیا کہلائیں گی؟ برائیاں. ٹھیک ہے، برائی کی جمع کیا ہو جائے گا؟ برائیاں. خوبی، ٹھیک ہے، خوبیاں، خوبی، خوبیاں. اس طرح سے آپ نے یہ جو واحد ہے ان کی آپ نے جمع کتاب کے اوپر ہی آپ نے یہ سوال حل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ان کی جمع رائٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ لوز شیٹ پر بھی اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. جیسے آپ ایک لوز شیٹ لیں، اس پہ آپ تاریخ اور دن لکھیں. عنوان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرگرمی واحد جمع، ٹھیک ہے، ایک طرف واحد لکھیں گے آپ، بیٹا اور جمع بیٹے، قبیلہ قبیلے، استاد اساتذہ، برائی برائیاں، خوبی خوبیاں. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ یہاں پر بھی آپ اس کو لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں لوز شیٹ پر. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور بات میں نے آپ سے یہ کرنی تھی کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو پڑھائے تھے ذخیرہ الفاظ. ٹھیک ہے، ہم نے یہ ذخیرہ الفاظ پڑھے تھے نا، اور اس میں سے 5 الفاظ کی ہم نے جملہ سازی بھی کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ذخیرہ الفاظ ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جب آپ کے پیپرز ہوں گے، جب آپ سکول آئیں گے اور آپ کے منتھلی اسیسمنٹ ہوگی یا فرسٹ ٹرم کے پیپر ہوں گے، تو جو آپ کی املا ہوتی ہے پیپر میں وہ ان ذخیرہ الفاظ میں سے آتی ہے. ٹھیک ہے، جو ہر سبق کے ذخیرہ الفاظ ہوں گے ان میں سے املا کے لیے الفاظ دیے جاتے ہیں. تو یہ جو آپ کے ذخیرہ الفاظ کے لیے آپ کے جو لفظ دیے ہوئے ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے ان کی بار بار مشق کرنی ہے اور ان کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ان میں سے آپ کو 5 الفاظ کی جملہ سازی کا کام بھی دیا گیا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان الفاظ کو بھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی آپ نے بار بار مشق کرنی ہے یا ان کو لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں کہ یہ دونوں سوالات آپ کو سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگے ہوں گے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.